السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. صدق اللہ العظیم. حضرات حکم مستحکم و دیگر سامعین، آج میری تقریر کا موضوع فتنہ ارتداد کے اسباب و تدارک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے. ہمیں اللہ نے آنکھ کی نعمت دی، زبان کی نعمت دی، بیان کی نعمت دی، عقل کی نعمت دی. غرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اور اس بات کا حکم دیا کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. اس نعمت کی قدردانی کرنا ہم پر فرض ہے. اس نعمت کی حفاظت کی فکر کرنا ہم پر لازم ہے. اور شکر گزاری کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، شریعت کے احکام کو اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں نافذ کریں اور ان تمام باتوں اور اعمال سے بچنے کی کوشش کرے جن کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور یا رخصت ہو جاتا ہے. افسوس کہ ایمان کی ناقدری اور اس کے تحفظ کے فکر نہ کرنے کے نتیجے میں بہت سارے مسلمان مرد اور عورتیں ایمان سے محروم ہو چکے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی قدر نہیں کی، ایمان کی حفاظت نہیں کی، شریعت کے احکام سے روگردانی کی. آج ایمان سے محروم ہو رہے ہیں. بطور خاص اسکول اور کالج میں پڑھنے والے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنا دین و ایمان ضمیر و حیا بیچ کر کفر و شرک کے راستے پر جا رہے ہیں. ملک کے مختلف علاقوں سے مسلسل مسلمان لڑکیوں کے مرتد ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اور باضابطہ ایسے ہندو جوانوں کی ایک ٹیم تیار کی گئی ہے جن کا کام ہی محبت کے نام پر مسلمان لڑکیوں کو تباہ و برباد کرنا ہے. پہلے لوگ ہمدردی کے نام پر مسلمان لڑکی کے قریب ہوتے ہیں، محبت کا فریب دیتے ہیں، شادی کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر جنسی استحصال کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اس سے آگے کی شکل تو یہ ہے کہ محبت کے فریب میں پھنسا کر جذباتی طور پر اپنے آپ سے قریب کر کے ترک مذہب پر آمادہ کیا جاتا ہے اور باضابطہ اس سے شادی کر کے چند مہینے یا سال بھر اپنے قریب رکھا جاتا ہے. اس کے بعد آئے دن کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ شادی کی وجہ سے یہ لڑکی اپنے خاندان سے، اپنے سماج سے، اپنے پریوار سے بالکل کٹ چکی ہو جاتی ہے. اسی لیے اسی شوہر کے ساتھ رہنا اس کی مجبوری بن جاتی ہے، جس سے وہ شوہر اس بیوی سے فائدہ اٹھا کر جسم فروشی کراتا ہے یا طلاق دے کر در در کی ٹھوکر کھانے پر مجبور کر دیتا ہے. اس گھنونے کھیل کا سب سے بڑا کھلا میدان کالج ہے، جہاں کی مخلوط تعلیم نے اس کھیل کے لیے بہترین اور محفوظ اسٹیج فراہم کیا ہے. کتنے غیر مسلم لڑکے ہیں جن کو فرقہ پرست تنظیموں کی طرف سے اچھی اردو سکھانے اور بہترین اردو شاعری سکھانے کا انتظام کیا گیا ہے. مسلمان لڑکے کو دام فریب میں پھنسانے کے لیے وہ اس ہنر کا بھی استعمال کرتے ہیں اور کچی عمر کی جوان لڑکیاں بہت جلد اس کے ہتھ کندھے سے متاثر ہو جاتی ہیں. پڑھنے والے طلباء تو شکاری بنے ہوئے ہی ہیں، بلکہ پڑھانے والے ٹیچرز، پروفیسر بھی بہتے گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں.
جو مسلمان لڑکیاں دینی ذہن یا گھر کی تربیت کی وجہ سے کچھ محتاط ہوتی ہے، ان کو قابو میں کرنے کے لیے دوسری غیر مسلم لڑکوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وہ لڑکیاں اس لڑکی سے دوستی کرتی ہے، محبت کا فریب دیتی ہے، اور پھر اپنے بھائی یا دوست کی حیثیت سے غلط قسم کے لڑکوں سے ان کا تعارف کراتی ہے، اور بات بڑھتے بڑھتے بے حیائی تک پہنچ جاتی ہے۔ مسلمان بھائیوں، مسلمان لڑکی کو دامے فریب میں پھنسانے کے لیے وہ روپے پیسوں کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ کئی علاقوں سے خبر مل چکی ہے کہ بڑے قیمتی تحفے مسلمان لڑکیوں کو دیے جا رہے ہیں، اس کے ذریعے ان کے دلوں کے اندر جگہ بنائی جا رہی ہے۔ میں اسی طرح ہمدردی کا ہتھیار بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ کسی ذریعے سے اگر معلوم ہو گیا کہ وہ لڑکی پریشان ہے، گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، گھر کے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، تو فوراً بھیڑیے کی طرح اس کے سامنے جاتے ہیں اور مصنوعی ہمدردی کا ڈرامہ رچاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لڑکی عفت و عصمت کا گوہر لٹا بیٹھتی ہے، وہ محبت میں گرفتار ہو کر دین و ایمان سے محروم ہو جاتی ہے۔ اسلام نے تعلیم دی، عورتوں کو گھروں میں رکھو، بچوں کو گھروں میں رکھو۔ آپ نے ایجوکیشن کے نام پر لڑکیوں کو باہر نکال دیا ہے اور ایسے کالج میں ڈالا ہے جہاں مخلوطی نظام تعلیم ہے، جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ گھومتے ہیں، عیاشی کے راستے پر نکلتی ہے، عیاشی کے میدانوں میں نکلتی ہے، اور فرقہ پرست لوگوں کو کھلا میدان مل جاتا ہے، کھلا راستہ مل جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اپنے ہندو جوانوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ جاؤ مسلمان لڑکیوں کو تباہ برباد کرو۔ مسلمانوں، یہ ایک منظم سازش ہے۔ گزشتہ چند سالوں پہلے ہزاروں لڑکیاں اس سازش کا شکار ہو کر ایمان سے مرتد ہو چکی ہیں۔ افسوس، ہماری بے غیرتی کی انتہا ہو گئی، ہماری ماں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، اور آج ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ والدین کی اولین ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے بہترین انداز میں، اسلامی ماحول میں عمدہ طور پر تعلیم و نصیحت کرے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو موبائل سے، لیپ ٹاپ سے دور رکھا جائے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو موبائل ریچارج، صابن، فیس واش کی خرید و فروخت کے لیے ہرگز غیر مسلموں کی دکانوں پر جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ خداوند قدوس تمام امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔